ایک قرض لینے والے پر قرض دینے والا تو اس نے احسان کیا ہے۔ دیکھیں انسانی طور پر سوچیں کہ ایک آدمی جو مشکل کے وقت میں ہمارے وہ کام آیا، کس قدر بددیانتی ہوگی اور کس قدر قبیح امر ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کو جو ہے پریشان کر رہے، اس کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور جان لیں کہ ایسے لوگ کبھی دنیا میں اچھی طرح پنپ نہیں پاتے ہیں، جو دوسروں کا مال لے کر کے جان بوجھ کر غصب کرتے ہیں، ہڑپتے ہیں، وہ نہ اس دنیا میں خوشی سے رہ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں وہ ان کا انجام بھلا ہوگا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے لحاظ سے آپ نے بہت بہتر سوال کیا ہے، اس لیے کہ آج کا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرض لے کر کے بالکل غفلت میں رہتے ہیں، بلکہ نہ دینا جو ہے گویا کہ وہ بڑا اچھا کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کو، قوم مسلم کو قرض کے متعلق صحیح جانکاری اور رہنمائی ان کی جائے۔ اس سلسلے میں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرض کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں کہ آپ ادھار کے طور پر یہ ہم کو دے دیجئے، ہم بعد میں دے دیں گے۔ یہ ادھار نقد کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے عام طور پر لون بمعنی قرض کے استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کو ہم نے لیا کہ اس کی رقم میں بعد میں دے دوں گا، یا آپ ہم کو کیا کہتے ہیں 1000 روپے ادا کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مہینے کے بعد ادا کر دوں گا، ابھی مجھ کو اس کی ضرورت ہے، تو اور آپ نے ہم کو دے دیا، تو یہ قرض ہوا۔ لیکن قرض کا جو لین دین کرتے ہیں نا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے، سب سے پہلے آیت کریمہ کو دیکھیں۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے تو کیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، یعنی جو لکھ رہا ہے وہ دیانت دار ہو، امانت دار ہو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا اگر جان نہیں رہا ہے تو الٹا سیدھا کچھ لکھ دے، بلکہ جو بھی لکھے وہ دیانت داری ایمانداری کے ساتھ وہ لکھے۔ تو قرض کا لین دین جب بھی ہم کریں تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق مقررہ مدت کو ہم لکھ لیں کہ اتنے مدت کے بعد ہم واپس کر دیں گے۔ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی چیز میں بزرگوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بزرگوں سے جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مقررہ مدت لکھ دیا اور لکھنے کے بعد اگر قرض ادا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں قرض دینے والے کو ہر دن جو ہے اتنے قرض دینے کا الگ سے صدقہ اور ثواب ملتا ہے۔ مقررہ مدت لکھنے کا فائدہ ایک بڑا یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دو آدمی ہیں، ایک قرض لینے والا ہے، قرض دینے والا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں حکم تو یہی ہوگا کہ قرض جو لے رہا ہے تو دینے والے نے تو احسان کیا ہے، تو قرض لینے والا جتنی بھی جلدی ہو وہ اپنے قرض کو ادا کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم لوگ وعدہ کو وفا کرو، عہد کو پورا کرو۔ ہم نے عہد کیا ہے میں آپ کو اتنے دن کے بعد لوٹا دوں گا، میں یہ چیز آپ کو واپس کر دوں گا اتنے دنوں کے بعد، یہ میرا عہد ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق حکم یہی ہے کہ تم لوگ اپنا عہد کو پورا کرو، اور بے شک عہد کے متعلق سوال ہونا ہے، یعنی اگر تم نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن کیا کہتے ہیں تم کو اس کا جواب دہ بننا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں قرض کو ادا نہیں کیا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، کہ اگر بندہ کا حق آپ نے دنیا میں نہ دیا تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، میدان محشر میں قرض لینے والا آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، لیکن وہ مقروض ہوگا، اس کا بندے کا حق اس پر ہوگا،
تو ایسی صورت میں وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا مجھے اس کے حق دلایا جائے۔ اب ایسی صورت میں اس کو اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں کو قرض دینے والے کو دے دیا جائے گا بدلے میں۔ اب خدا نخواستہ اگر نیکیاں اس کے قرض کے برابر نہ اتریں، اس کے بندے کے حق کے برابر نہ ہوا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرض دینے والے بندے کے گناہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس پر لاد دیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیر وہ شخص ہے کہ جو کل میدان محشر میں نیکیاں تو لے کر کے آئے گا، لیکن کسی بندے کا حق مارا ہوگا، کسی بندے کا حق لیا ہوگا، اور نتیجے کے طور پر اس کی نیکیاں بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائیں گی اور دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، تو اصل میں یہ سب سے بڑا فقیر نظر آئے گا۔ تو دوستان گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس سے جو قرض لیا ہے سب سے پہلے اس کو ادا کریں۔ یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے کہ دیکھیں، قرض لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ سب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو شخص لوگوں کے مالوں کو لیتا ہے اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا، تو اگر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو حدیث پاک میں بتایا گیا ادى اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو ادا کر دیتا ہے۔ یعنی ادا کیا کرتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا فائدہ دے دیتا ہے کہ بڑی آسانی سے قرض ادا ہو جاتا ہے، یا غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے، غیب سے اس کے پاس دولت آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی مدد خاص اس بندے کے حق میں شامل ہوتی ہے جو قرض لے کر کے قرض کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نیت اچھی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس کا قرض معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا گیا کہ من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلف اللہ، کہ جو شخص قرض لیتا ہے اس کو ہڑپنے کی نیت سے، اس کو برباد کرنے کی نیت سے، نہ دینے کی نیت سے، مار لینے کی نیت سے، غصب کر لینے کی نیت سے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتلفہ اللہ، تو اللہ بھی اس کے برباد کر دیتا ہے۔ یعنی پھر اللہ کی مدد اس کی نیت کے مطابق، اس کی بدنیتی کے سبب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے، اور اس بہانے سے، ڈاکٹر کے بہانے سے، ہائی بلڈ پریشر کے بہانے سے، یا کیا کہتے ہیں کہ وہ وکیل کے بہانے سے، ڈائبٹیز کے کسی بھی بہانے سے، کسی نہ کسی طرح سے وہ قرض سے زیادہ رقم جو ہے اس کا نکل جاتا ہے اور وہ شخص برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی سے قرض لے تو کیا کہتے ہیں، کسی پر قرض کا بقایا ہے اور وہ شخص حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے سر؟ دیکھیں، قرض جو ہے حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، اور حج جو ہے وہ حق اللہ ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ تو اگر اس پر حج فرض ہے تو حج کو ادا کرے گا، لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے قرض کو پہلے ادا کرے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد جائے۔ اب قرض داروں کی بد دعائیں لے کر کے یا ان لوگوں کو تڑپا کر کے اگر وہ حج کر رہا ہے تو یقیناً وہ حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہرکیف اس کا بھی گناہ اور اس کا وبال بھی اس کو پڑے گا۔ عید یا موت ہوتی ہے تو ان کے جو گھر والوں ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں حضرت؟ دیکھیں، شرعی مسئلہ جہاں تک میں بتاؤں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے، عام کے لیے، عام انسان کے لیے۔ کسی بھی اگر کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے جنازہ تدفین وغیرہ کا عمل پورا کیا جائے گا، کفن دفن اس کے مال سے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ میت اپنے دین میں گرفتار ہوتا ہے، میت اپنے قرض میں گرفتار ہوتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو بہتر ہے کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اور میں کہوں گا کہ مرنے والے کے گھر والوں پر، گارجن پر، بیٹے بیٹیوں پر، بیوی پر ضروری ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ کہیں میرے مرنے والے کا کسی پر قرض تو نہیں ہے۔
اگر قرض ہے تو اس کو ادا کریں، اور اگر وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم گزارش کریں کہ بابو میرے ابا نے قرض لیا تھا، میرے بھائی نے قرض لیا تھا، ہماری حیثیت تو دیکھ ہی رہے ہو، ہم دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چلو اتنے پہ تم مان جاؤ، ہم اتنا ادا کر دیتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو۔ تو یہ ضروری ہے کہ مرنے والے کے گھر والے اس کی معافی کرائیں یا اس کے حق کو ادا کریں۔ یہاں پر ایک اور چیز اب بتاؤں گا میں، یہ تو قرض ادا کرنے والوں کی بات تھی، اور جو لوگ قرض دینے والے ہیں ان کے لیے بھی کچھ احکام ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دینے کی نیت تو رکھتا ہے لیکن اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر قرض دینے والا، قرض دار جو ہے وہ تنگی میں ہے، پریشان حال ہے، دینا تو چاہتا ہے، خوددار ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے، لیکن حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اب ایسے آدمی کے لیے چاہیے کہ آپ کیا کرو، انہیں مہلت دو۔ کب تک؟ جب تک اسے آسانی نہ ہو جائے، سال، 6 مہینہ، 2 سال، منین اس کو مہلت دو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں وہ قرض ادا کرنے کا تحمل رکھتا ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی محتاج ہے اور قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو ایسی صورت میں تم اس کے قرض کو معاف کر دو۔ یہاں پہ ایک اور چیز بتائیں گے کہ جیسے کہ ہم نے کسی سے قرض لیا تو ہم کسی سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ دیکھو میرے حالات اچھے نہیں ہیں، تو کیا کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا قرض معاف کر دو۔ جیسے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے کچھ آواز سنتے ہیں، 2 صحابی رسول ہیں اور آپس میں آواز اونچی ہو جا رہی ہے، بحث ہوتی ہے، اور ایک آدمی گزارش کر رہا ہے کہ میرا کچھ قرض معاف کر دو، اور دوسرا کہہ رہا ہے قسم خدا کی میں تمہارا قرض معاف نہیں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ انور سے باہر نکلے اور آپ نے فرمایا این المتعالی، وہ قسم کھانے والا کہاں ہے؟ قسم کھانے والا کہاں ہے؟ وہ کچھ اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ایسا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کا قرض جو ہے معاف کر دو، تو انہوں نے معاف کر دیا اور دینے والے نے اس کا قرض کو ادا کر دیا۔ اس سلسلے کی ایک اور دوسری روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دوسرے صحابی ہیں، ان سے جو ہے مسجد نبوی میں قرض کی ادائیگی کی بات کر رہے تھے کہ میرا قرض ادا کرو، اور وہ فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا مجھے قرض معاف کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آوازوں کو سنا تو آپ نے اشارے سے فرمایا ایک آپ بن مالک، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدھا قرض اس کا معاف کر دو۔ تو انہوں نے اس کو قرض کو معاف کر دیا، تو پھر جا کر کے انہوں نے قرض کو ادا کر دیا۔ اس طرح کی ایک اور روایت ہے، یہی جامع صحیح، تمام روایتیں جامع صحیح بخاری شریف کی ہے جو میں نے پیش کیا ہے، کہ 2 آدمی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب قرض دیتا تھا تو اپنے لوگوں کو اس نے بتا رکھا تھا کہ دیکھو جب قرض ادا کرنے والا کوئی آئے تو تنگی مت کرو، اس کو دبوچو مت، اس پر سختی مت کرو، بلکہ اس کو آسانی دیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس کی موت ہوئی، اس نے اللہ سے جب ملاقات کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کسی پہ قرض ہے، کیا وہ شخص اس ماہ مبارک میں یا پھر زکوٰۃ وغیرہ دینے کا اہل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ کا جو رقم ہے اس سے پہلے آپ قرض کو ادا کرو، قرض کو مائنس کر دو، آپ کا زکوٰۃ بھی کم لگے گا۔ آپ پہلے قرض کو قرض آپ کی زکوٰۃ کو تو روک رہا ہے۔ اگر کسی نے مان لیجئے کہ 10 لاکھ کی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اور 10 لاکھ کی زکوٰۃ لینے سے پہلے اس کا 2 لاکھ روپیہ پہلے سے وہ قرض لیے ہوئے ہیں، تو 2 لاکھ کو ہٹا دیجئے مائنس کر کے، پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کا قرض دیجئے، اور بہرکیف ایک قرض لینے والے پر
قرض دینے والا تو اس نے احسان کیا ہے۔ دیکھیں، انسانی طور پر سوچیں کہ ایک آدمی جو مشکل کے وقت میں ہمارے وہ کام آیا، کس قدر بددیانتی ہوگی اور کس قدر قبیح امر ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کو جو ہے پریشان کر رہے، اس کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور جان لیں کہ ایسے لوگ کبھی دنیا میں اچھی طرح پنپ نہیں پاتے ہیں جو دوسروں کا مال لے کر کے جان بوجھ کر غصب کرتے ہیں، ہڑپتے ہیں، وہ نہ اس دنیا میں خوشی سے رہ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں وہ ان کا انجام بھلا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے قرض کو ادا کریں اور اچھے انداز سے ادا کریں۔ ایک حدیث پاک پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اِنَّا خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے قرض کو اچھی طرح ادا کرے۔ تو قرض دینے والے سے زیادہ قرض لینے والا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنے قرض کو جلدی ادا کرے، وعدہ کے مطابق ادا کرے اور جتنا لیا ہے اس کو ادا کرے۔ اگر اس نے اس دنیا میں نہیں ادا کیا ہے تو عذاب قبر میں بھی مبتلا ہوگا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور قیامت کے دن وہ مال نہ دینے کی وجہ سے وہی مال اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔